کیا آپ نے کبھی رات کے سناٹے میں خاموش کمرے میں خود سے پوچھا ہے کہ کیا میں صحیح راستے پر ہوں؟ کیا میں وہ کر رہا ہوں جو میرے خوابوں کے مطابق ہے یا جو دنیا چاہتی ہے؟ کیا نوکری ہی میری منزل ہے یا کاروبار کے میدان میں میری تقدیر چھپی ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں، یہ ایک جنگ ہے، خوابوں اور حقیقت کی جنگ۔ سبلنگز بانڈنگ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، نوکری ایک مستحکم راستہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہر مہینے تنخواہ، ہیلتھ انشورنس اور سوشل میڈیا سیکیورٹی ملتی ہے، لیکن کیا یہ سب آزادی سے زیادہ اہم ہے؟ راشد نے BSc مکمل کی، اسے بینک میں نوکری مل گئی، روزانہ 8 گھنٹے کام، باس کی ڈانٹ، دفتر کی سیاست، لیکن پھر بھی تنخواہ وہی 20,000۔ ہر سال رمضان میں بونس کا وعدہ کیا جاتا ہے مگر ملتی ایک زبردستی کی چھٹی ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق دنیا کے 72% ملازمین اپنی نوکری سے غیر مطمئن ہیں کیونکہ وہ کام دل سے نہیں مجبوری سے کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا پیٹ دوسرے کے رزق پر ہو اس کی زبان میں کبھی آزادی نہیں ہوتی۔ کاروبار کے لیے صرف پیسہ نہیں، ویژن، صبر اور رزق اٹھانے کی ہمت چاہیے۔ ایک نوجوان لڑکی آمنہ نے گھر میں آن لائن کپڑوں کا کاروبار شروع کیا۔ شروع میں تو کسی نے بھی سنجیدہ نہ لیا، حتیٰ کہ کزنز نے بھی مذاق اڑایا، لیکن وہ بھی اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی۔ آج یعنی 3 سال بعد وہ 200 خواتین کو نوکری دے رہی ہے۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل نے اپنے برانڈ سے کاروبار شروع کیا، مگر مقصد دولت نہیں، روزگار پیدا کرنا اور حلال ذریعہ متعارف کرانا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تجارت میں برکت ہے۔ You were born to be rich, not to just pay bills and die۔ ہمارا نظام تعلیم ہمیں ملازمت کے لیے تیار کرتا ہے، نہ کہ تخلیق کے لیے۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، نوکری کرو، مہینے کی سیلری لو اور چپ چاپ کام کرتے رہو۔ ایک بچہ جو ابھی 5 سال کا ہے، اسے اسکول میں داخل کیا جاتا ہے، وہ 16 سال پڑھتا ہے، 4 سال گریجویشن، پھر ماسٹرز، یعنی 21 سال صرف ایک نوکری کے لیے۔ کبھی ہم نے اسے یہ نہیں سکھایا کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے، سرمایہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ علم کا مقصد صرف روزگار نہیں، کردار سازی اور خود کفالت بھی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ پہلے ملازمت کر رہے تھے، پھر انہوں نے خود کو پہچانا۔ سب سے پہلے اسٹیو جابس، انہوں نے کالج چھوڑا، انہوں نے کاروبار شروع کیا اور دنیا کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ پھر آتے ہیں عبدالرزاق داؤد، وہ ایک پاکستانی صنعت کار ہیں جنہوں نے امپورٹ بند کر کے ملک میں پروڈکشن شروع کی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، محنت سے کمائے ہوئے مال میں دل کا سکون ہے اور وراثت میں ملے مال میں آزمائش۔ بے شک یہ حقیقت ہے کہ ہر شخص کاروباری نہیں بن سکتا۔ کچھ لوگ ٹیم میں اچھا کام کرتے ہیں، کچھ لیڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی اصل صلاحیت کو پہچانے۔ کسی کو ایک اچھی سرکاری نوکری میں دل کا سکون ملتا ہے،
تو کسی کو رات بھر دکان کھولنے میں خوشی۔ فیصلہ ذاتی ہے، عمومی نہیں۔ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام ایک نبی تھے، ایک بادشاہ بھی تھے، مگر اپنی روزی وہ اپنے ہاتھ سے کماتے تھے۔ اسلام انسان کو محنت، خودداری اور عزت نفس سکھاتا ہے، اور کاروبار ان سب کی راہ ہے۔ آج کا دور صرف ایک ذریعہ پر انحصار کا نہیں رہا۔ آپ نوکری کریں، ساتھ آن لائن بزنس کریں، یوٹیوب چینل شروع کر لیں، فری لانسنگ سیکھ لیں۔ جیسے کہ جواد ایک اسکول ٹیچر ہیں، شام میں وہ اپنے یوٹیوب چینل پر قرآن کلاسز کرواتے ہیں، اور اب وہی ذریعہ ان کی آمدنی کا اصل ستون بن گیا ہے۔ نوکری میں بعض اوقات انسان اپنا وقت بیچ دیتا ہے، خواب نہیں دیکھ سکتا۔ کاروبار میں آپ خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں، مگر قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ راتوں کی نیند، رسک اور غیر یقینی کل۔ سیلف امپلائڈ افراد میں خود اعتمادی، تخلیقیت اور سکون زیادہ ہوتا ہے، مگر تناؤ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ یہ جنگ صرف نوکری یا کاروبار کی نہیں، بلکہ خودداری اور خود فہمی کی ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ پر توکل کر کے نیت صاف رکھے اور محنت سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ دنیا آپ کو کہے گی سیف رہیں، محفوظ رہیں، رسک نہ لیں، مگر یاد رکھیں جو خطرہ نہیں لیتا وہ کبھی کمال تک نہیں پہنچتا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔